سلمان صاحب، نہ تو انتخابی فضا ہے اور نہ ہی جلسے جلوس کا موسم ہے، پھر یہ جو مریم نواز اور وزیر اعظم شہباز شریف جلسے کر رہے ہیں، ان کے پیچھے کیا ہے؟ کیا مقاصد ہیں ان جلسوں کے؟ دیکھیں مریم، ایک بات تو یہ ہے کہ حکومت کے لیے جلسے کرنا آسان ہوتا ہے، اور یہ جو جلسے ہوئے ہیں نارووال کا اور ڈی جی خان کا جلسہ، یہ بھرپور تیاری کے ساتھ تھا، اور میں اسے حکومتی جلسے اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ ہم لوگ کوریج کرتے رہے ہیں اس طرح کے جلسوں کی۔ یہ جلسہ حکومتی تو نہیں تھا، لیکن یہ مسلم لیگ نون کے پاور شو تھے دونوں۔ اور آپ نے جیسے کہا کہ انہیں یہ جلسوں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، دیکھیں بات یہ کہ ایک تو اس حکومت کو 1 سال گزرا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا جلسہ اس لیے کامیاب ہوا کہ وہاں پر 2 سڑکیں تھیں مین جو کمپلیٹ ہوئی، انہوں نے افتتاح کیا۔ شہباز شریف صاحب نے بھی اپنا وہاں پر ایک سیاسی کیس پیش کیا، اور خاص طور پہ دیکھیں شہباز شریف صاحب کی جب سیاست یا ان کی حکومت کو دیکھیں تو ان کے لیے بڑا چیلنج تھا معاشی صورتحال، اور وہاں پر بھی انہوں نے یہی بات کی ہے، بلکہ انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ اگر یہی ٹیمپو برقرار رہا تو وہ بھارت کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ یہ ان کے عزم، ان کے حوصلے کا ایک میسج ہے۔ البتہ یہ بات جو آپ کا سوال ہے کہ جی نون لیگ نے یہ غیر اعلانیہ مہم کیوں شروع کی، کہ ایک پرسیپشن تھا کہ شاید مسلم لیگ نون کو عوام کی تائید اور حمایت حاصل نہیں، کہ حکومتیں تو موجود ہیں لیکن آپ کسی پارٹی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ آج اگر مسلم لیگ نون بڑے اور کامیاب جلسے کر رہی ہے تو دوسری پارٹیوں کو بھی یہ اختیار ملنا چاہیے، اور ان کو یہ اختیار کیوں نہیں دیا جاتا؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ اپنی سیاست کو ملکی مفادات کے ساتھ اور عوام کی کارکردگی کے ساتھ مشروط کرتی ہیں، اور ہمارے ہاں ایک چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اپوزیشن کے رول کو کوئی اتنا سراہا نہیں جاتا، اور خود اپوزیشن نہیں پسند کرتی اپوزیشن میں رہنا۔ آپ دیکھیں اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اپوزیشن حکومتیں بھی بنتی ہیں، یہ ابھی کل کی بات ہے نا، یہ شریف فیملی تو جیلوں کے اندر تھی، آج حکومت کے اندر بیٹھی ہے، اور ہمارے پروگرام میں کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ جی وہ قصہ ماضی ہو گئے، قصہ ماضی کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے یہ کہا کہ ایک تاثر تھا کہ وہ عوام میں مقبول نہیں ہیں، تو اب آپ کو لگتا ہے یہ جو جلسے ہو رہے ہیں اس سے ان کی ساکھ بہتر ہو رہی ہے عوام میں مسلم لیگ؟ دیکھیں پنجاب کے محاذ پہ مریم نواز صاحبہ کی اگر کسی ایک پالیسی کو میں اپریشیٹ کر سکتا ہوں تو جو ناممکن تھی ماضی میں، وہ ناجائز سے تجاوزات کا عمل تھا۔ اگر میرا اکاڑا سے تعلق ہے، اکاڑا کے جس سڑکوں پہ موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے تھے وہاں پر لوگ اب گاڑیاں چلا رہے ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے یکسوئی اور سنجیدگی سے کام کیا اور اس کے اثرات نظر آئے ہیں۔ البتہ شہباز شریف صاحب نے جو بات وہ معاشی حوالے سے کر رہے ہیں نا، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر غیر ملکی اور ملکی سرمایہ کاری کا کوئی رجحان عام ہوا ہے، لیکن اس سارے معاملات، ان سارے اقدامات کے جب تک ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچیں گے، عام آدمی کی زندگیوں میں اطمینان نہیں آئے گا، اشیاء ضروریات کی قیمتیں جو ہیں وہ کم نہیں ہوں گی، اس وقت تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کے اندر معاشی استحکام آیا۔ آپ کو یہ اسٹریٹجی نون لیگ کی درست لگ رہی ہے؟ ٹائمنگ جو جلسوں کی، یہ وقت تو عوام کی خدمت کے لیے ہونا چاہیے تھا نا، اب جلسے جلوس کر رہے ہیں اور وہ بھی حکومتی وسائل استعمال کر کے، کیا درست ہے؟ جلسے وہ کرتا ہے جس کے پاس دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کچھ ہو۔ آپ نے کہا کہ وقت 1 سال کے بعد اگر وہ جا رہے ہیں، میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ جا رہے ہیں تو پھر اپوزیشن پارٹیوں کو بھی سنجیدگی سے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا بھی ایک پیغام لے کے عوام کے پاس جائیں۔ لیکن جاتا وہی ہے، یہ ایک بڑے اعتماد کی بات ہوتی ہے، آخر جلسہ 20-20 25-25 ہزار کے جلسے ہو رہے ہیں، تو میں نے ابھی ڈیرہ غازی خان کے اپنے نمائندے سے پوچھا کہ وہاں صورتحال کیا تھی، انہوں نے کہا جی اسکول اور کالجز میں تو پہلے ہی چھٹی تھی اور لوگ وہاں پر آئے ہیں۔ البتہ یہ انہوں نے ضرور کہا کہ یہ صرف ڈیرہ غازی خان کا جلسہ نہیں تھا، اس میں راجن پور سے بھی لوگ آئے ہیں، اور روایتی طور پہ پولیٹیکل پارٹیز، آپ دیکھیں نا سوابی کا جلسہ تھا تو سارے پاکستان سے انہوں نے لوگوں کو بلایا تھا۔ پولیٹیکل پارٹیز کا سیاسی کیس ہوگا تو ان کی سیاست چلے گی، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف نعرے بازی سے یا الزام تراشی سے سیاست چلانی ہے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی سیاست میں کوئی بڑا کردار ان کا بن سکے گا۔ سلمان صاحب، ایک تو ہم نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی نے بہت سے خطوط بھی لکھے چیف جسٹس صاحب کو، کیا اس مشورے کو ان خطوط کا جواب سمجھا جائے؟ اور یہ جی ڈی اے کے حوالے سے جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک چیف جسٹس صاحب نے اس سسٹم میں رہنے اور اپنا پارلیمنٹ کے اندر رول ادا کرنے کی بات کی ہے، تو جیسے میں ابھی پہلے سیگمنٹ میں کہہ رہا تھا کہ اپوزیشن میں بیٹھنا گناہ نہیں ہوتا، اپوزیشن پارلیمنٹ کے فورم پہ ٹف ٹائم دے سکتی ہے، عوامی ایشوز ریز کر کے،
اور کیا وہ وہاں پر یہ رول ادا کر پا رہی ہے؟ دیکھیں یہ سارے معاملات بائیکاٹ سے نہیں چلتے. پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کا جو ایک مؤثر رول ہوتا ہے وہ پاکستان کے عوام کی آواز بھی بن سکتے ہیں, وہ پاکستان کو درپیش چیلنجز پہ بھی اپنا موقف دے سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ روایت بن گئی ہے کہ ہر اپوزیشن بجائے اپنا اپوزیشن کا رول ادا کرنے کے حکومت کو گرانے اور ہٹانے میں سرگرم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جمہوری سسٹم جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو پایا اور ایک گیپ بن رہا ہے پاکستان کے پولیٹیشین میں اور عوام میں. دوسری بات جو آپ نے جی ڈی اے کی حمایت کی بات کی ہے, تو سندھ کی سطح پہ جی ڈی اے کی ویسے کوئی سیاسی اور پارلیمانی قوت تو نہیں, لیکن سنجیدہ بات یہ ہے کہ پیر پگاڑا صاحب سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے, چونکہ پیر پگاڑا صاحب کا ایک اہم رول ہے اندرون سندھ کے اندر, اور وہ ریاستی معاملات کے حوالے سے بھی ہے, وہ ہروں کے پیر پگاڑا ہے, اور ان کا پاکستان کی ریاست سے بھی کچھ معاملات ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ جی ڈی اے نے الیکشن کے حوالے سے ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا تھا, اپنی ریزرویشن شو کی تھی انتخابات کی ساکھ کے حوالے سے. اب بھی پیر پگاڑا صاحب کی ریزرویشن ہے, فنکشنل لیگ کے وہ سربراہ ہیں, اور یہ لوگ جو وہاں پر گئے ہیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ جس موومنٹ کی بات کر رہے ہیں, کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ جیسی موومنٹ حکومتوں کو ہلانے کے لیے ہوتی ہے ویسی موومنٹ کے آثار نہیں ہیں. اس لیے کہ سب سے پہلے جو بڑی پارٹی ہے وہ تو پی ٹی آئی ہے. کیا پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں نا, پی ٹی آئی اپنے تمام آپشنز کو بروئے کار لا چکی ہے. انہوں نے مزاحمتی سیاست بھی کی ہے, انہوں نے احتجاج بھی کر کے دیکھ لیا ہے. اب جن پارٹیز کو وہ ساتھ ملا کر چلنے کی بات کر رہے ہیں, پیر صاحب وہاں پر سندھ کے محاذ پہ میرا نہیں خیال کہ وہ ان کے ساتھ مل کے کوئی بڑا رول ادا کریں گے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر کوئی احتجاجی سیاست بن سکتی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی یا جماعت اسلامی. لیکن ان دونوں بڑی مذہبی پارٹیوں کے حوالے سے جو میں نے پتہ کیا ہے کہ وہ ایک فیصلہ کر چکی ہوئی ہیں دونوں پارٹیز, جے یو آئی بھی جماعت اسلامی بھی, کہ بڑی پارٹیز مشکل صورتحال میں ہمارا سہارا لیتی ہیں, اور جو ہی ان کا کہیں ہاتھ پڑ جاتا ہے, چونکہ ہر اپوزیشن ماضی کے اندر بھی اور آج بھی پوری کوشش کی ہے کہ پس پردہ کہیں رابطے ہو جائیں. پہلے تو یہ جو جن لوگوں کو ساتھ ملا رہے ہیں, جیسے کہ جے یو آئی کے وہ جو سینیٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مذاہبت کے لیے کہہ رہے ہیں, خود آپ ان سے معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں. میرا نہیں خیال, دیکھیں بات یہ کہ وہ اپوزیشن کا رول ادا کریں پارلیمنٹ کے اندر, اور اگر باہر کریں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو 26 نومبر کے بعد ہوا. پی ٹی آئی کی پہلی ترجیح پارٹی کا جو اندرونی انتشار ہے, جو بحرانی کیفیت ہے, اس کے خاتمے پہ مرکوز ہونی چاہیے, تب وہ ایک بڑا رول ادا کر پائیں گے. ٹھیک ہے, تو